السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی وجوہات کیا ہیں؟ کس چیز کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے؟ جادو کا علاج کیسے ہوگا؟ اور بھی بہت سے سوالات جو جادو کے حوالے سے ہمارے دماغوں میں ہوتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سیشنز میں آپ کو سب کے جوابات ملیں گے۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی زبان میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی دھوکہ دینا، حقیقت سے پھیرنا اور ہیلا سازی کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران و پریشان رہ جائیں۔ جادو میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، خبیث روحوں کی مدد لی جاتی ہے اور ستاروں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ امام زہری کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ، جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان یعنی کہ جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جنات اور شیطان چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل کو متاثر کرتا ہے تو طبی طور پر اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے کیا بیماری ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سحر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر سحر یعنی کہ جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش وہ جان لیتے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ جادو بذات خود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت موجود ہے۔ جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہے۔ مثلاً
اگر کہیں وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو۔ اسی طرح جادو بھی اللہ کی اذن کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات جادو سے ہونے والی بیماری، تکلیف اور مصائب بلندی درجات کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔